اس کے بعد نبی آخر الزمانے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، کہا کہ ایک آدمی ہے دور دراز کے سفر میں، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، صاحبان صفا والمروہ کے لیے، طواف کے لیے، اور حرم مکی میں عبادت کے لیے ایک آدمی ہے، جا رہا ہے، آیا سفر میں۔ ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر، دھول عطا ہوا پورا پراگندہ بال ایک آدمی۔ اب پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا ہے یا ہوتا تھا، یا ابھی بھی اگر کوئی بائک میں دور چل کر کے چلا جائے تو اجڑا چمن ویران بستی اس کی شکل ہے، اس کے بال ایسے ویسے، داڑھی کے باہر یہ بال بکھرے ہوئے چاروں طرف، کیسے ہوگا، کیفیت کیسی ہوگی؟ آپ نے وہ کیفیت بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دور دراز کا سفر کر کے آیا اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتے یا ربی، اے میرے رب۔ آپ جانتے ہیں جب ایک بندہ اگر صفت ربوبیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ادا کی لاج رکھتے ہوئے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ارے آدم و حوا کی تو بات چھوڑو، شیطان نے، ابلیس نے جب اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ سے وقت مانگا، اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو، لعین المردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ لہٰذا ایک بندہ دور دراز کے سفر میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، کہتے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، میرے یہ مسئلے ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی آخر الزمان نے کہا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ ہاں اس نے صفت ربوبیت کے حوالے سے تو مانگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کے جسم میں جو لباس ہے، جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، وہ لباس بھی مال حرام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پھر ایسے آدمی کی دعا اللہ کیوں قبول کرے گا؟ اے ایمان والو ذرا مجھے بتاؤ، کوئی آدمی سفر میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی پراگندگی کو دیکھ کر کے، اللہ اس کے اجلی حالت کو دیکھ کر کے، سفر کی صحبت اور پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے اذان کے بعد اقامت، اذان و اقامت کے درمیان ایک آدمی رات کو اٹھ کر کے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، نمازوں کے بعد دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں مانگتا ہے، مگر اگر اس کے جسم میں مال حرام کا کوئی حصہ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے اللہ والوں۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے اصلاح کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جس چیز پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ رزق حلال، مال حلال۔ اگر ہم نے مال حرام اپنے حلق سے نیچے اتارا تو پھر ہماری تباہی، ہماری نسلوں کی تباہی، بربادی، بے حیائی، اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔